بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 8 ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور ہم اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کے عقیدے میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت جہت، مکان، زمان، شکل و صورت اور جمی حوادث سے پاک ہے، اور اس حوالے سے شرح مواقع میں وَأَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ فِي جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ وَلَا فِي مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ وَأَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ فِي زَمَانٍ أَيْ لَيْسَ وُجُودُهُ وُجُودًا زَمَانِيًّا۔ تو اس حوالے سے اچھا، یہ اللہ رب العزت کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت حاضر ناظر ہے، جیسے دیوبندی وہابی اللہ رب العزت کو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، دیوبندیوں وہابیوں کو، کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء الحسنی ہے، اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، ان میں سے حاضر ناظر دکھاؤ ہمیں، کہاں اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام ہے؟ تو ہم دیوبندیوں وہابیوں کو چیلنج کرتے ہیں، دیوبندی کہتے رہتے ہیں نا اللہ رب العزت کو حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے۔ تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، کہاں ہے اللہ رب العزت کا صفاتی نام؟ اور یہ اللہ رب العزت کے شیان شان بھی نہیں ہے۔ حاضر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونے کی جگہ ناظر آنکھ کے ڈیلے کی سیاہی، یا المنجد پڑھو، مختار السیاح پڑھو، جو لغات کی کتابیں، اس میں کیا لکھا ہو ان کا مطلب؟ تو اللہ رب العزت کے شیان شان، ہمارے اکابرین علیہ السنت نے اللہ رب العزت کو حاضر ناظر کہنے سے منع کیا ہے۔ اگرچہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا، لیکن جیسے کہ فتاوی شامی میں یا حاضر یا ناظر لیسا کفر، لیسا بھی کفر، یہ کفر نہیں ہے، یکفرو لیسا یکفرو، یہ کفر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ منع ہے۔ بعض علماء نے اس کو ناجائز بھی کہا ہے۔ ہمارے کابرین علیہ سنت نے لکھا ہے کہ اس کی جگہ آپ اللہ رب العزت کو بولیں، اللہ رب العزت شہید ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہے، اور حاضر ناظر اللہ رب العزت کے شیان شان نہیں، اور اللہ رب العزت کے اسماء صفاتی میں سے نہیں ہے۔ یہ جو بندی اور وہابی اللہ رب العزت کو حاضر ناظر کہتے ہیں، یہ اس نفی کرنے کے لیے کہ نبی کریم علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کو حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، جب ہم حضور کو حاضر ناظر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں موجود ہیں اور تمام عالم کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا، تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ اختیار، یہ مطلب نہیں ہے حاضر ناظر کا کہ سرکار علیہ السلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں، یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے۔ یہ دیوبندی وہابی جو ہے نا، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح غلط باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اب شیخ عبدالحق معتزلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم، بڑے محقق، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے سلوک اقرب السبل میں، اور اس طرح دیگر جو کتابیں، مکتوبات شیخ ما اخبار الاخیار، کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ دائم اور باقی ہیں، اور امت کے احوال پر حاضر ناظر ہیں۔ یہ شیخ صاحب لکھ رہے ہیں، دیوبندیوں غور و فکر کرو۔ اور حقیقت کے طلبگاروں کو جو آپ کی طرف متوجہ ہیں، اس کو فیض بھی پہنچاتے ہیں، ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں، اور اس میں نہ تو مجاز کا شائبہ ہے، نہ تعویل کا، بلکہ تعویل کا وہم بھی نہیں۔ اب دیوبندیوں کے سامنے اس طرح کی بارات پیش ہوتی ہے نا کہ حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہیں جی، امت کے کابرین لکھتے رہے، تو اس میں تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی شیخ صاحب کی یہ مراد ہوگی، یہ مراد ہوگی، اور اس طرح تعویل نہیں کر سکتے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں حضور حاضر ناظر ہیں، پھر یہ حدیث نہیں پڑھی قبر میں نبی کریم علیہ السلام کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ تین سوالات ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ بخاری پڑھو، کتاب الجنائز پڑھو، کہ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق سوال ہوگا۔ سوال تو تین ہوں گے، یہ برحق ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہیں۔ البتہ اب نبی کریم علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں یا نہیں لاتے، اس والے سے اختلاف ہے۔ ہمارے اکابرین علیہ سنت نے بعض لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لاتے، ھذا یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے شیخ عبدالحق معتزلی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ علماء میں لکھا ہے، پڑھو دیوبندیوں پڑھو۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ جو ہے اس والے سے اختلاف ہے، خود تشریف لاتے ہیں، یا آپ کی صورت مبارک دکھائی جاتی ہے، یا قبر سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ بہرحال اس والے سے اختلاف ہے، لیکن دیوبندیوں کو وہابیوں کو ہم کہتے ہیں کہ تعویل ان کو کرنے کا شوق ہے۔ جب امت کے اکابرین کی بارات پیش کی جاتی ہے تو تعویل کر دیتے۔ تو اہل سنت غور و فکر کریں، تفکر کریں کہ اہل سنت کی توحید پر گرفت زیادہ مضبوط ہے، یعنی اہل سنت زیادہ توحید کے قائل ہیں، اور توحید کے حوالے سے ان کا مضبوط عقیدہ ہے، یا دیوبندیوں وہابیوں کا؟ یہ اللہ رب العزت کو حاضر ناظر کہتے رہتے ہیں، حاضر ناظر اللہ رب العزت کے شیان شان ہی نہیں، اس کے اسماء صفاتی میں سے نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو حاضر ناظر بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں موجود ہیں اور تمام عالم کو دیکھ رہے ہیں، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے جو وہابی دیوبندی پھیلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی یہاں بھی حاضر ہیں تو تم صوفے پر کیوں بیٹھے ہو، حضور علیہ السلام اگر موجود ہیں یہاں پر، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ حاضر ناظر کے بارے سے پہلے تفسیر کے ساتھ اکابرین علیہ سنت کے عقائد پڑھو، پھر تمہیں پتہ لگے گا۔ تو بہرحال وہابی دیوبندیوں کی باتوں پر نہ آیا کریں، اہل سنت بھی آپ کو پتہ ہے لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے حیدری دارالفتاء اہل سنت کے فتاویٰ بھی آ رہے ہیں، کتاب بھی شائع ہو جائے گی۔ تو ہم عقیدہ توحید کو تفصیل کے ساتھ واضح کریں، یوٹیوب پر ہماری ویڈیو سماعت کریں، ان کو آگے بھی شیئر کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔